یہاں میں بات کر رہی ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان تھیلیسیمیا ویلفیئر سوسائٹی ڈاکٹر میجر جنرل صہیب احمد صاحب کی. تھینک یو سو مچ سر، آپ آج یہاں پہ تشریف لائیں. شاعر کہتا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رہت سفر میر کارواں کے لیے. جنرل صہیب احمد نے اپنی فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس ادارے کے لیے خدمات سر انجام دیں اور ان کی سربراہی میں یہ ادارہ پروان چڑھا. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کہاں دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. تجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. پلیز گیو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز فار ڈاکٹر میجر جنرل صہیب احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور دیگر مہمان گرامی اور پیارے بچوں، السلام علیکم. مہمان خصوصی، میں آپ کا خصوصاً شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی گناگو مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے ٹائم نکالا. اس ادارے کی بنیاد 1991 میں رکھی گئی. اس وقت میں میجر تھا اور میرے جتنے بھی سینئر لوگ تھے سب وہ اس کی بنیاد رکھنے میں ان کا کلیدی کردار ہے. لیفٹیننٹ جنرل فہیم احمد خان مرحوم، وہ اس ادارے کی صدارت انہوں نے کی بہت سال، اور انہی کی سربراہی میں یہ جو آپ عالی شان بلڈنگ دیکھتے ہیں یہاں پر 5 فلورز ہیں اس کے، وہ تعمیر ہوئی. میرے خیال میں یہ ایک ایسی ان کا کارنامہ ہے جس کو ہم بہت عرصے تک یاد رکھیں گے. 2016 یا غالباً 17، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، مجھے اس کی صدارت سونپی گئی. تو اس کے بعد یہ بلڈنگ میں کافی گنجائش موجود تھی ہمارے پاس. تو جنرل پرویز ماشاءاللہ یہ میرے پرانے کولیگ بھی ہیں، یہ ایک دفعہ میرے پاس آئے تو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ وائی ناٹ، اس کے اوپر بتیری جگہ ہے ہمارے پاس، تو اس کے اوپر بون میرو ٹرانسپلانٹ کا سینٹر ایک بنا دیں ہم. تو اس کے ٹاپ فلور کے اوپر ہم نے وہ سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر وہ سٹارٹ کیا کام. جس وقت سٹارٹ کیا تھا ہمارے پاس پیسے تو کوئی خاص تھے نہیں. اس ضمن میں عسکری بینک انہوں نے ہمیں ایک ایمبولینس خریدنے کے لیے کچھ پیسے دیے، جو ہم نے تھوڑی سی محنت کر کے اس پیسے کو ری اپروپریٹ کروا لیا، اور اس پیسے میں ہم نے کچھ اکوپمنٹ خرید لیا، اور باقی پیسے ہم نے آپس میں جمع کر کے. تو آپ دیکھیے یہ ٹاپ فلور کے اوپر جو ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے جس میں 5 کمرے اس وقت ہیں ٹرانسپلانٹ کے، اس کا قیام عمل میں آ گیا الحمدللہ. میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ایٹ لیسٹ میرے لیے تو یہ زندگی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اس کے بعد پھر ہم نے مزید اس میں تھوڑا سا کام کیا. تو ایک صاحب تھے یہاں کسی بینک میں، وہ کام کرتے ہیں، ثاقب صاحب، ان کا مجھے فون آیا جی کہ ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں وہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. اس کے تایا مرحوم کرنل شیر افضل، وہ اپنی وصیت میں لکھ گئے تھے کہ میری یہ کچھ جائیداد کا کچھ حصہ ہے جو آپ استعمال میں لائیں کسی آنریبل اس کاز کے لیے یا گڈ کاز کے لیے. تو انہوں نے 1 کروڑ روپیہ ہمیں دیا اس میں سے، اور ماشاءاللہ اس سے ہم نے پورا ایک وارڈ تعمیر کر لیا. اب 1 کروڑ اگر آپ دیکھیں آج کل کے حالات میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کھڑا کھڑا ایک بندہ جو آپ کو 1 کروڑ دے سکتا ہے، تو اس میں ہم نے پورا ایک وارڈ بنایا ہے 14 بیڈز کا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیمیٹولوجی کا واحد میرے خیال میں ایک NGO میں ادارہ ہے جس میں اتنا کمپریہنسو سارا کچھ موجود ہے. اور اس کی جب ہم قیمت کا اندازہ کرتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں میرے خیال میں خلوص نیتی ایک بنیادی وجہ تھی کہ یہ کس طرح بن گیا. یہ ایک تقریباً معجزہ ہے. آپ کو اگر موقع ملے تو اس کی ایک دفعہ آپ سیر ضرور کیجیے. ہمارے سینٹر کی 4 یا 5 فلورز ہیں، اور یہ میں نے تفصیل اس لیے بتائی کہ اب ہمارے پاس اس میں مزید گنجائش نہیں رہی. یہ پورے کا پورا سینٹر بھر گیا ہے، اور اس میں سارے کے سارے وہ لوگ آتے ہیں جو بالکل ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں. انفارچونیٹلی اس ملک میں ہیمیٹولوجیکل ڈیزیز اسپیشلی کینسر جو ہے بلڈ کا، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے
اچھی جگہیں موجود نہیں ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں. بڑے بڑے ادارے ضرور ہیں، آغا خان کا ہسپتال ہے، شوکت خانم کا ہسپتال ہے، لیکن اس میں سب کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. یہ ہمارا جو سینٹر ہے یہ اپروچیبل ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے اور آ جاتا ہے یہاں پر. اور ہماری ماشاءاللہ جو ٹیم ہے، جنرل پرویز ہیں، جنرل قمر ہیں، بریگیڈیئر کامران ہیں، اور دیگر بہت سارے اس میں لوگ موجود ہیں. تو ان کی آئی تھنک وہ ایک ایسی انہوں نے ایک ٹیم بنا لی ہے کہ یہ کار خیر کے طور پہ چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے خصوصاً ڈاکٹر چوہدری صاحب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جگہ بھر گئی ہے، اب اس میں ہمیں مزید ایکسپینشن کے لیے جگہ کہیں چاہیے. تو ہم آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے. کوئی دیکھیے آپ، اگر اس میں خصوصاً یہ ہماری عرض ہے کہ یہ ہم نے ایک مثال قائم کر دی ہے. آئی وش کہ آپ اس میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور اس کو دیکھیں. یہ صرف 2 سال کے اندر فل ہو گیا ہے اور اس میں اب مزید گنجائش نظر نہیں آ رہی. تو اس طرح کی تو ہمارے پاس اتنی ٹیکنیکل ٹیم موجود ہے کہ ایک چھوڑ کے ہم 10 اور چلا سکتے ہیں اس طرح کے ادارے. تو آپ جگہ پرووائڈ کیجئے، ہم اس میں آپ کو دکھائیں گے سروسز مہیا کر کے. تو اس کو خصوصاً آپ یاد رکھیں. اچھا، دوسری عرض میں کرنا چاہوں گا، اور بلکہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان بیت المال کا. ڈاکٹر سعدیہ یہاں موجود ہے، میرا غائبانہ ان سے تعارف ہے، لیکن میرے خیال میں شاید ملاقات ان سے نہیں ہوئی. اگر یہاں موجود ہیں تو وہ ضرور سن رہی ہوں گی. وہ ہمیں ایک ٹرانسپلانٹ کے لیے 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں. یہ بہت بڑی ہم نے کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح کینسر کے جو پیشنٹس ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی وہ تقریباً اتنا دے دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک ایکویشن رکھنا چاہتا ہوں. 10 لاکھ روپے میں جو دوران حمل جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تھیلاسیمیا کی پریونشن کے لیے، پری نیٹل ڈائگنوسس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تقریباً 20,000 روپے کا ٹیسٹ ہے. میرا ایک پرائیویٹ سیٹ اپ ہے جس میں وہ کرتا ہوں، اور میرے پاس تقریباً ہر ماہ 100 کے قریب پری نیٹل ڈائگنوسس ہوتے ہیں. KPK کے سارے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں، پنجاب سے بہت سارے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں. اس میں سے تقریباً آدھے پیشنٹس ایسے ہیں جو اپنے پاس سے پیسے نہیں دے سکتے. تو میں ایک آفر کرنا چاہتا ہوں. ویسے بھی میرا اور پاتھ ویل جو ہے ان کے درمیان ایک MOU ہے کہ ان کی جتنی بھی انویسٹیگیشن میرے پاس آتی ہیں، میری جو لیب ہے وہ صرف جینیٹکس کی ٹیسٹ کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی، اور وہ کام کوئی بھی نہیں کرتا پورے پاکستان میں. اگر آپ ایکسیپٹ کریں اس آفر کو کہ 10 لاکھ روپے مہینے کے جو آپ ٹرانسپلانٹ والوں کے تو دیتے ہی ہیں، آپ صرف پریونشن کے لیے دے دیں، اس میں 100 پری نیٹل ڈائگنوسس کیے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ 20,000 کی ایک لیں تو آدھے پیسے میں ڈالوں گا، میں اپنے پاس سے ڈالوں گا. باقی 50% اگر بیت المال والے پیسے دے دیں تو ہم یہ سروس فری آف کاسٹ لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. تو اس میں میری اس ضمن میں گزارش ہے خصوصاً بیت المال کے لیے کہ آپ پلیز کم فارورڈ اور ہمیں کچھ رقم اس طرح کی دے دیں جو ہمارے پاس فنڈ کے طور پہ موجود رہے. آپ کے لاز میں اگر اس کی پروویژن موجود ہے تو اس پہ پلیز ضرور ورک آؤٹ کیجیے. ہاں، اس کے علاوہ ہم سب کا ممنون ہیں، سب کے شکر گزار ہیں، خصوصاً بچوں کے جو کہ یہاں پر تشریف لائے الحمدللہ. ہاں، ایک اور چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی بچے یہاں موجود ہیں نا، اس کے علاوہ پاکستان پورے میں جتنے بھی بچے ہیں، یہ تقریباً سارے وہ بچے ہیں جو پچھلے 15 20 یا 25 سال میں پیدا ہوئے ہیں. اور یہ وہ والا ٹائم ہے جس میں پریونشن کی ساری فیسلٹیز موجود تھیں. کیریئر اسکریننگ بھی کی جا سکتی تھی، پری نیٹل ڈائگنوسس بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بچے اسی طرح ہی پیدا ہو رہے ہیں. تو اس پہ ضرور غور کیجیے کہ پریونشن از دا سولوشن. ہم آپ کے آخر پہ ایک دفعہ پھر ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائیں ہیں، اور ایم شور ہماری جو گزارشات ہیں اس کو آپ لے کے آگے چلیں گے اور اس میں معاون ثابت ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا.